اللہ کی ذات تک تو ہماری رسائی نہیں، یہاں اللہ کی ذات تک انسانوں کے بس میں پہنچنا بس میں ہے ہی نہیں۔ یہاں اللہ کی ذات نہیں، اللہ کا اسم مؤثر ہے کہ اللہ کی ذات تک تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے والے، اللہ سے باتیں کرنے والے، جب یہ کہتے ہیں کہ الہ العالمین میرا جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آج جس طرح آپ نے مجھے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا، مجھ سے بات ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھ لوں، تو اللہ نے کہا، حضرت موسیٰ کہہ رہے ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ تیرے اندر تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں تجھے ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ اللہ نے اپنی تجلی کوہ طور پہ پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ اللہ کی تجلی برداشت نہ کر سکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ اللہ نے جب اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں اللہ کی ذات تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کی ذات تک تو وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ ایسی ذات ہے اس تک تو ہماری رسائی نہیں ہے۔ یہاں تو اس کے نام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے اندر تاثیر رکھی ہے، اثر رکھا ہے، کہ اللہ کی ذات نہیں اللہ کا اسم بھی مؤثر ہے۔ میں نے کہا تھا نا دلائل سے بات کریں گے، اللہ کے نام وہ مؤثر ہیں۔ اب یہاں پہ توسل بالاعمال، توسل بالذات اور توسل بالاسماء، ایک ہوتا ہے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے کہ کسی کی ذات کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا، یہ دونوں جائز ہیں۔ اور ایک ہے توسل بالاسماء، کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو لے کر اللہ کو پکارنا، یہ بھی جائز ہے۔ اب آئیے اللہ جو کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے مختلف نام ہیں، ان ناموں سے مجھے پکارا کرو، ان ناموں سے مجھے بلایا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے ناموں کے اندر شعبوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ میں نے کہا تھا نا اگر کسی پر رزق کی تنگی ہو، اگر رزق تنگ ہو جائے، اگر کاروباری معاملات حل نہ ہو رہے ہو، انسان رزق کی وجہ سے پریشان ہو، مسائل کے اندر الجھا ہوا ہو، گرا ہوا ہو، پریشانیوں کے اندر ہو، وہ اللہ کا نام الرزاق، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے، اس کا ورد کرے، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود ہی سب کو رزق دینے والا ہے اور نہایت طاقت والا، قوت والا ہے۔ اب جو بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہو، وہ اپنے جو علماء نے اس پہ اپنے تجربات لکھے ہیں کہ جس کا گھر کے اندر رزق کی پریشانی ہو، وہ صبح کی سنتیں گھر کے اندر پڑھے، اور پڑھنے کے بعد چاروں کونوں کے اندر الرزاق 10 دفعہ پڑھ کے دائیں طرف سے شروع کرے اور اس کونے کے اندر پھونک مارے،
پھر دوسرے کونے کے اندر، پھر تیسرے کونے کے اندر، پھر چوتھے کونے کے اندر۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ اس گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ جس کے اوپر جو رزق کی وجہ سے پریشان ہو، اسی طرح اللہ کا دوسرا نام ہے الوہاب۔ اگر الف لام کے ساتھ پڑھے گا تو پھر الوہاب پڑھے گا۔ اگر حرف یا یہ ندا کے طور پہ لگائے گا تو پھر الف لام نہیں پڑھے گا، پھر یا وہاب پڑھے گا۔ اگر کوئی بندہ صبح کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا وہاب کا ورد کرے، اللہ اس کی ساری رزق کی معاملات اللہ حل کر دیں گے۔ اور جو چاش کی نماز پڑھے اور چاش کی نوافل کے پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں جا کر 102 مرتبہ سجدے کی حالت میں یا وہاب کا ورد کرے، اللہ اس پر سے رزق کی تنگی کو ہٹا دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے نام کی تاثیر، اللہ کے اسم کی تاثیر۔ اسی اسم کی تاثیر ہی تو تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پی لیا، لیکن ان پہ زہر کا اثر نہیں ہوا۔ اسم کی تاثیر، اس کے اوپر بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ اسم ہی کی تاثیر ہی تو تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر دیا۔